باب ایمانیات اور عبادات، سبق نبوت اور رسالت۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل اکیڈمک پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نبوت اور رسالت کے عقیدے کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی چند مشترکہ صفات جو ان سب میں پائی جاتی تھیں اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام انسان تھے، ٹھیک ہے، بشر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء جو انسانوں کی طرف منتخب کر کے بھیجے گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے بھیجے تھے، وہ ان کا تعلق فرشتوں یا جنوں سے نہیں تھا۔ نمبر 2، وہ سچے اور اللہ کی طرف سے تھے، یعنی کسی نے نبوت کا دعویٰ از خود نہیں کیا تھا، وہ سب اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کیونکہ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور نبوت کا منصب کوئی بھی انسان اپنی محنت، کوشش اور جستجو سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کتنا بھی بڑا متقی، کتنا بھی بڑا ولی بن جائے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کا منصب عطا کرتا ہے صرف وہی نبی بنتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منصب نبوت جو ہے وہ عطا کیا گیا تھا، وہ سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے انبیاء کی خصوصیت کا، وہ یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی جو ہے وہ اپنے خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، یہ وہی بات کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ جو بھی کلام کرتے تھے، جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا وہ دیتے تھے، اور اپنی طرف سے کچھ اس کے اندر اضافہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو واجب الاطاعت بنایا اپنی اپنی قوم کے لیے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں سب کے سب معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک تھے، ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، وہ کسی قسم کا گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی، ایک تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی ہوتی تھی، اور دوسرا وہ اپنے اخلاق، اپنے روحانیت کے اتنے کمال پر ہوتے تھے کہ وہ گناہ سر انجام دے ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کی چند صفات ہیں، مشترکہ صفات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صفت اور اضافہ میں بیان کرتی چلوں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کے مطابق معجزات عطا کیے تھے۔ معجزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو عمومی طور پر حواس خمسہ جو ہے ہمیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ قبول نہیں کرتے اس چیز کو، اور وہ کچھ الگ چیز ہوتی ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ نشانی ہوتی تھی نبوت کی۔ یہ چند خصائص تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ اب ہم نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خصائص و فضائل جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس سبق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چند خصائص و فضائل ہم نے پڑھنے ہیں ان میں سب سے پہلے معراج النبی ہے، اس کے بعد ختم نبوت، اور نمبر 3 پر شفاعت کبریٰ اور مقام محمود، اس کے علاوہ حوض کوثر۔ یہ 4 فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پڑھیں گے، لیکن آج کے لیکچر میں ہم صرف معراج النبی کا ذکر کریں گے۔ معراج النبی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ سے بہت تنگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت اور ایک سواری جس کا نام براق ہے اس کے ساتھ بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ سے شرف ملاقات چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے، اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام، اور وہاں سے مسجد اقصیٰ، اور وہاں مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر آپ نے تمام بہت سارے انبیاء کی جماعت کروائی نماز کی، اور پھر آپ 7 آسمان کی آپ کو سیر کرائی گئی، جہاں پر آپ بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے گئے، اور آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، آپ کو جنت و دوزخ دکھائی گئی، اور اس کے بعد آپ وہاں پر پہنچے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں اس حد سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کیا مقام ہے ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس مقام پر فرشتے کے پر جل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے آپ کو بلایا اور آپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ببرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے رات کی تاریکی میں اپنے بندے کو
مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے، اور وہ بہت برکت والی جگہ ہے، تاکہ وہ آپ کو بہت اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی چند مشترکہ صفات اور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت جسے معراج النبی ہے، جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیب ہوئی، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔